عشاء کی رکعتیں 17 ہی ہیں اور یہ احادیث سے ثابت ہیں. میں ان کی وضاحت کرتا ہوں. پہلے آپ یہ 2 ویڈیو سماعت فرمائیں اور دیکھیں کس طرح سے خود کو عالم کہنے والے احادیث کا مکمل طور پر اپنی کم علمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. مفتی صاحب، میں نے سنا ہے فطر کو آخری نماز بنانا چاہیے، تو عشاء کی 17 رکعت پوری نہیں ہوں گی. عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی نہیں ہیں. عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں، بس یہی ہیں. 2 سنتیں جن کا عشاء سے، باقی نوافل ہیں. وہ دوسرا حدیث میں آتا بین کلی اذانین صلاۃ، جب بھی 2 اذانیں ہوں یعنی اذان اور اقامت، اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو. تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے. اس حدیث کی روح سے نفل ہے، پڑھ لینی چاہیے، اچھی بات ہے. تو اب کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے. جہاں کتنی رکعتاں عشاء دی نماز جہاں رکعتاں کہیں گونجن 17 عشاء دی نماز جہاں رکعتاں 17 قرآن میرے ہاتھ سے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا کہیں مولوی کے پوچھو، کہیں مولوی کے جیڑا دین اللہ نے یوم عرفہ نبی کریم علیہ السلام تے مکمل کیتا وہ مکمل شدہ دین ہے. عشاء جہاں 17 رکعتاں موجود ہی رہیں، ثابت کرو. ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھیں کس طرح سے احادیث کا انکار کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. عشاء کی جو لازمی رکعتیں ہیں وہ 4 فرض اور 2 سنت اور 3 وتر ہے. 3 وتر بھی عشاء کے نہیں ہے. ان کا اصل وقت تہجد کے وقت تھا، لیکن قضا ہونے کی وجہ سے ان کو عشاء کے ساتھ شامل کر دیا گیا تاکہ یہ قضا نہ ہو، چونکہ یہ واجب کے حکم میں ہے. اب 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر میں تو اختلاف نہیں. اصل اختلاف ہے عشاء کی پہلی 4 سنتوں کے حوالے سے جو غیر موقدہ ہیں اور عشاء کے بعد جو 4 نفل پڑھے جاتے ہیں. تو یہ باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر آپ آئے تو آپ نے 4 رکعتیں ادا کی اور پھر آپ سو گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 697 نمبر پر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کی تو وہ لیلۃ القدر میں انہی جیسی 4 رکعتوں کے برابر ہو جائیں گی. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ 7273 نمبر پر موجود ہے. اسی مفہوم کی 7274 نمبر پر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور اسی مفہوم کی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7275 نمبر پر روایت ہے. اب عشاء کے بعد 4 رکعتیں جو ہے نفل پڑھی جاتی ہیں وہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا باقاعدہ معمول تھا اس پر، وہ پڑھا کرتے. اب عشاء سے پہلے جو 4 رکعتیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث میں موجود نہیں ہے. پیارے بھائی، اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوتی الاختیار لتعلیم المختار جلد نمبر 1 تو آپ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ یہ حدیث نہیں لکھی ہوئی. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں ادا کرتے اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں ادا کرتے اور پھر آپ سو جاتے. اب اس حدیث سے باقاعدہ طور پر عشاء سے پہلی بھی 4 رکعتیں ثابت ہیں اور عشاء کے بعد والی اس حدیث سے بھی اور اس سے گزشتہ جو 3-4 احادیث میں نے بیان کی اس میں یہ باقاعدہ ثابت ہے. اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ تو 4 ہیں تو 2 کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے آپ کی دن اور رات کی جو رکعتیں ہوتی وہ 2 ہوتی، مطلب جو نفل نماز آپ پڑھتے وہ 2 کر کے پڑھتے. تو اسی حدیث کی روشنی میں فقہاء اعظام نے ان کو 2 کر کے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب اگر کوئی بندہ اکٹھی بھی پڑھنا چاہے تو وہ اکٹھی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار وہی ہوگا جو عشاء کی پہلی 4 رکعتوں کا طریقہ کار ہے. یعنی دوسری رکعت پہ جب بیٹھیں گے تو وہ دعا تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں گے. اب اہل سنت و جماعت نوافل نماز کی ترغیب دیتی ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. حقیقت میں ہمارے فرائض کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں اور نوافل کی ترغیب اسی لیے دی جاتی ہے کہ اگر ہمارے فرائض میں جو کوتاہیاں ہو جائیں تو ان نوافل سے پوری ہو جائے. جیسا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی ہے کہ قیامت کے دن فرائض کی کوتاہیاں اور کمیوں یا نقص جو ہوگا اس کو نوافل سے پورا کیا جائے گا. تو ایک بندے کے پاس نوافل ہو ہی نہ تو قیامت کے دن اگر فرائض کے اندر کوتاہی ہو گئی تو اس کو کیسے پورا کیا جائے گا. اس لیے نوافل کی کثرت کرنی چاہیے. نوافل ادا کرنے سے اگر فرائض میں کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ ان نوافل سے قیامت کے دن اللہ رب العزت پوری فرما دے گا.